الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلون ما حرم الله إنما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 ارشاد پڑھے ہیں. پہلے 2 آیتوں کا مختصر سا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس مہینے کو اور اسلامی سال کو سمجھیں. اسلام کا آخری مہینہ جو ہے وہ ذو الحجہ ہے اور اس کو بھی ذی الحجۃ الحرام کہتے ہیں، اور اسلام کے سال کے شروع کا مہینہ جو ہے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں. ان دونوں مہینوں میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے عجیب واقعات رونما کیے ہیں جو قیامت تک کے آنے والی انسان کے لیے عبرت ہیں، سبق ہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے ابھی ان کی فضیلت کو بھی سنا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس میں جد امجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قربانی کو سنا کہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں اپنے انبیاءوں سے کتنی محترم بھی شان اور کتنی عظیم قربانیاں مانگی. تو وہاں قربانی طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے راہ میں جس طرح میں کہوں تم قربانی کے لیے تیار رہو. تو قربانی طلب کی. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قربانی دے کر اپنے اللہ کو اور اپنے خالق اور مالک کو راضی کیا. تو ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اگر ہم محرم کو دیکھنے جائیں تو عزیز و محرم الحرام کا مہینہ بھی قربانی ہی طلب کرتا ہے. فرق اتنا ہے
کہ ذی الحجہ میں قربانی طلب کی جاتی تھی اور محرم الحرام میں قربانی خود کو مانگی جاتی ہے کہ خود قربانی دو. وہاں کسی اور کی قربانی مانگی جاتی تھی اور یہاں خود رب العالمین اپنی ذات کی قربانی مانگتے کہ میرے بندو تم میرے بندے ہو، میں نے تمہاری جان کو اور مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومن سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کہ وہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب موقع آتا ہے تو اپنی جان آفی کو سپرد کر دیتے ہیں. تو محرم الحرام بھی جو ہے وہ ہم سے قربانی طلب کرتا ہے. ہمارے ذہن میں جو محرم الحرام کے متعلق ایک بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ذہن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بنا پر محرم حرمت والا مہینہ ہے. یقیناً حضرت امام حسین کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر نہیں بلکہ لوح محفوظ میں جبکہ ابھی دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، دنیا کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، تب سے محرم کی عظمت اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. پھر جب اللہ نے دنیا کا وجود دیا اور دنیا کو پیدا کیا تو اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد پھر ترتیب سے جو مہینے بتلائے اس وقت سے اس کی ترتیب چلی جو قرآن کریم کی اس آیت میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ کہ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں ہے. اور قرآن کریم حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کی کتاب لوح محفوظ میں ازل سے تھی، ہمیشہ سے تھی. پھر آپ پر نازل ہوئی وہ الگ چیزیں، لیکن قرآن کریم لوح محفوظ میں پہلے سے محفوظ تھا. تو دنیا وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. پھر جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی دنیا کا وجود بخشا تو پھر تمام انبیاء کرام علیہم التسلیم کے واسطے سے 12 مہینوں کی گنتی کی ترتیب بتلائی کہ مہینے اسلامی اس طرح ہیں اور ان 12 مہینوں کی ترتیب میں سے حق تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب کے، تعظیم کے، حرمت کے اور بہت محترم بھی شان ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی تمام انبیاء کرام علیہم التسلیم کی شریعت میں حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کی شریعتوں میں، ان تمام کے زمانے میں اپنی قوم کے ساتھ یہی بات فرمائی گئی کہ یہ اللہ کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں
حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی تعظیم زیادہ کی جائے، ان 4 مہینوں کے اندر نیک کام زیادہ کیے جائے، ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں کے کاموں سے بچا جائے، ان 4 مہینے کے اندر لڑائی اور جھگڑوں سے، قتال سے بچا جائے۔ اور فرمایا یہی سیدھا دین ہے جو میں نے آسمان سے تمہارے اوپر بھیجا ہے، کہ میں جس ترتیب سے مہینے کو چلا رہا ہوں اور جس ترتیب سے میں مہینے شمار کروا رہا ہوں، اس میں اسی طرح عمل کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان مہینوں کے اندر تم گھٹا بڑھا کر، آگے پیچھے کر کے، کبھی حرمت کے مہینے کو اور بڑھا دیا اور کبھی حرمت والے مہینے میں کچھ اور کر دیا، تو ایسا کر کے اپنے آپ پر ظلم کر کے ہلاک نہ ہو جاؤ اور اپنا نقصان نہ کرو۔ اب اس کو سمجھیں ہم کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے نظام چلا تو 4 مہینوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ان مہینوں کے اندر 2 کام واجب التعمیل تھے۔ من جملہ ان میں سے ایک کام تھا کہ اس 4 مہینے میں قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا حضرت آدم سے لے کر آپ تک کی شریعت میں بالکل جائز نہیں تھا۔ اس مہینے میں جہاد کرنا، قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ شریعت نے منع کر دیا تھا، اور فرمایا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، محترم بھی شان مہینے، اس مہینے میں جنگ نہ کرو، قتال نہ کرو۔ تو قتال حضرت آدم کی شریعت سے لے کر آپ کی شریعت تک منع تھا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی اور دوسری چیز کو برقرار رکھا۔ حلال کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موقع آئے اور یہ ہے کہ دشمنان اسلام سے اگر اعلاء کلمت اللہ کے خاطر تمہیں جنگ و جدال کرنا پڑے، حفاظت دین کے خاطر، حفاظت اسلام کے خاطر اگر یہ آئے تو تم اب اس مہینوں میں بھی جنگ اور جہاد اور قتال کر سکتے ہو۔ تو یہ حرمت آپ کے زمانے میں ختم کر دی گئی، لیکن یہ ہے کہ عزت کرنا، تعظیم کرنا یہ باقی رہا۔ اور یہ فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی نیک کام کرے گا تو اس نیک کام کی برکت سے حق تعالی شانہ وعم نوالہ پورے سال اس کو نیکی کی طرف شوق بڑھائیں گے، اس کی رغبت بڑھے گی، اس کا دل اس کی طرف لپکے گا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو، ایک تو یہ اللہ نے فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ ان مہینوں میں نیک کام کرو گے تو اس مہینوں کی برکت سے پورے سال یعنی باقی 8 مہینے جو ہیں حرمت کے علاوہ کے ان مہینوں میں بھی اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ تم نیک کام کرتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر ان مہینوں میں اگر تم گناہوں کے کام کرو گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس مہینے میں گناہ کا وبال بھی تمہیں زیادہ پڑے گا اور اس کا عذاب بھی تمہیں سخت دیا جائے گا، اور اس گناہوں کی نحوست کی بنا پر تمہارا حال یہ ہوگا کہ باقی 8 مہینے جو ہیں ان 4 مہینوں میں تم نے تعظیم اور احترام اور اکرام اور ادب نہیں کیا تو باقی 8 مہینوں میں اور زیادہ تم گناہوں کے کام کرو گے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں کمی بیشی کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اور جو میں طریقہ بدلاتا ہوں وہی صحیح ہے، اسی مہینے کے حساب سے یہ کیا رہے۔ اب کفار مکہ کیا کرتے تھے ان مہینوں میں، تو چونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اب حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں، تو یہ لوگ حضرت ابراہیم کی شریعت کی اتباع کرنے والے اور ماننے والے تھے۔ اب
جیسے حضرت ابراہیم کی شریعت میں ان مہینوں میں قتال کرنا حرام تھا، آپ کی شریعت میں بعد میں ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قتال کرنا حرام تھا، اور عرب حضرات کا خاص پیشہ قتل و قتال تھا، جنگ و جدال تھا۔ ان کی پوری زندگی کی اگر سیرت اٹھا کر آپ دیکھیں گے، آپ کی بعثت سے پہلے کی، تو یہ پوری کی پوری زندگی جنگ و جدال کرتے تھے، اور جنگ و جدال کے ذریعے ہی سے اپنا گزران چلاتے تھے، یہ عرب کی چیز تھی۔ تو چونکہ ان میں قتال کرنا ان مہینوں میں حرام تھا، تو اب ان کا پیشہ تھا، تو قتال کرنے کا وقت جب آتا تو یہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے، تو اس مہینے میں وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا سمجھ لیجئے پہلے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ پہلا مہینہ ذی قعدہ کا ہے، دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور تیسرا مہینہ ہے یہ جو چل رہا ہے محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں میں پوری تمام شریعتوں میں آپ سے پہلے کی قتال کرنا حرام تھا۔ تو عرب کا چونکہ یہ پیشہ تھا، دھندا تھا، اور اسی پر اس کا گزران تھا، تو ان مہینوں میں جب وہ حضرات قتال کی باری آتی تھی تو مہینے کا نام بدل دیتے تھے، اور کہتے تھے، مثال کے طور پر ذو الحجہ کا مہینہ آ گیا تو کہا کہ ذو الحجہ کا یہ مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ دوسرا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ ہے، نام بدل دیا۔ یا یہ کرتے تھے کہ ابھی ذو الحجہ کا مہینہ آیا نہیں ہے، بعد میں آئے گا، یہ گھٹاتے اور بڑھاتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے فرمایا فلا تظلموا، تم یہ گھٹا بڑھا کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا، حق تعالیٰ نے 12 مہینے کتاب میں قرآن میں کہا کہ سال کے ہیں، اور وہ مسلسل جنگ کرتے رہتے تھے، تو پوری سال جنگ ہو جاتی تھی، 10 مہینے جنگ چالو رہتی۔ جب 10 مہینے جنگ شروع رہتی تھی تو چونکہ 8 ہی مہینے جنگ و جدال کے تھے، 4 مہینے حرمت والے تھے، تو کہا کرتے تھے کہ اس سال پورا 12 مہینے کا نہیں ہے، 14 مہینے کا ہے، اور 10 مہینے تک قتال کرتے تھے اور پھر 4 مہینے نکال دیتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ ان عرب کے قصے کو ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم قرآن کریم میں اور شریعت کے احکام میں آگے پیچھے کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور اپنے آپ پر ظلم کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور اگر تم اپنے آپ کو ہلاک کرو گے اور اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ مختصر تھا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور اب یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اب اس مہینے کے متعلق چند گزارشات ہم سن لیں۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے یہ بیان فرمائی کہ اپنی طرف اس مہینے کی نسبت کی ہے۔ ایسے سب مہینے اللہ کے ہیں 12 مہینے، اور حرمت والے 4 مہینے یہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم کی نسبت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرما کر کہا کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین کوئی مہینہ پورا مہینہ ہے تو فرمایا کہ محرم کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے جب نسبت کسی چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو جب نسبت لگ جاتی ہے تو اس کی عظمت، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے۔ مثلا جیسے مساجد سب اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کی تعظیم ہم سب پر واجب اور فرض ہے،
لیکن مسجد حرام کی نسبت کو حق تعالی شانہ نے اپنی طرف کر دیا اور کہا بیت اللہ۔ تو جب لفظ بیت اللہ بولا جاتا ہے اللہ کا گھر، تو دیگر مسجدوں کی بنسبت اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس میں نیکی کے کام کرنے کے اجر و ثواب اور بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے اندر گناہوں کا ارادہ کرنا اور گناہ کرنا اس کی سزا بہت سخت ہو جاتی ہے۔ تو اس محرم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر اللہ، کہ آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دنیا میں جب آپ دیکھیں گے نسبتیں بڑھیں گی تو حق تعالی شانہ عم نوالہ اس نسبت کی برکت سے اس چیزوں کی اتنا احترام بڑھا دیتے ہیں کہ پہلے نسبت نہیں ہوتی ہے تو اس کی کوئی احترام نہیں، کوئی چیز نہیں۔ مثلا یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے پتھر اینٹ گارا یہ سب کچھ عام مکانوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب مسجد کے ساتھ اس کی نسبت لگ گئی تو اب اگر مسجد پرانی ہو گئی شہید کی تو اس کے کاٹ مار کو بھی کہا کہ تعظیم کی جگہ رکھو، اس کو دوسری جگہ آپ نہیں لے جا سکتے۔ بلکہ روایت میں تو یوں آتا ہے کہ کاغذ یہ عام کاغذ ہے، کاغذ میں کوئی فرق نہیں، لیکن جس کاغذ کے اوپر اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب اللہ کا نام اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے تو اس کاغذ کی عظمت اللہ کتنی بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے ورق اور پتے ہیں، یہ عام کاغذوں کی طرح ایک کاغذ پر لکھے گئے ہیں، لیکن اگر اس کاغذ کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی کہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، تو اگر وہ قرآن کریم کے الفاظ لکھے ہوئے، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی، قرآن کریم کا مضمون لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ کاغذ گر جاتا ہے تو آدمی عظمت سے اٹھا کر چوم کر کسی اونچی جگہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام، حالانکہ عام کاغذ کی طرح تھا، لیکن اس کاغذ کے اندر کیا لکھا گیا؟ قرآن کریم لکھا گیا، اللہ کا نام لکھا گیا، تو اللہ نے اس کاغذ کی عظمت کو بڑھا دیا۔ بلکہ روایت میں یوں آتا ہے کہ جب وہ کاغذ جس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اگر وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا ہے تو اس کاغذ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کاغذ کی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی کے پیر کے اندر نہ آ جائے، کوئی اس کو روند نہ ڈالے، کوئی اس کو کچل نہ دے۔ پھر حق تعالی شانہ عم نوالہ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیجتے ہیں، یعنی کوئی مسلمان اس کاغذ سے گزرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو جب یہ آدمی کاغذ کو اٹھا لیتا ہے تو اس کاغذ کے اٹھانے کی برکت سے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو اعلی علین میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس آدمی کی عظمت کتنی اللہ نے بڑھا دی، صرف اللہ کے نام والا کاغذ اٹھا لیا تو اس کی برکت سے اس آدمی کا نام روئے زمین پر پہلے تھا، لیکن جب اللہ کی عظمت کی خاطر اس کاغذ پر جو اللہ کا نام تھا اٹھا لیا، اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین میں اپنے انبیاء کی فہرستوں کے ساتھ اعلیٰ علین میں نام لکھ لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ سے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو۔ یہ صرف اللہ کے نام کی برکت۔ تو جب نسبت بڑھ جاتی ہے عزیزوں اور کسی چیز کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا احترام اور اکرام زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو شریعت نے بتلائے اور وہ کام کرنے ہیں جو شریعت نے ہم سے مطالبہ کیے، ہم سے مانگے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل ترین اگر کوئی مہینہ ہے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مہینہ. اسی لیے اس مہینے کی پوری کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا من صام یوما من المحرم، جو آدمی محرم کے مہینے میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھے گا، کسی ایک دن کا، تو 30 یوم، تو اس کے لیے 30 روزوں کا ثواب ملے گا. اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو جتنی طاقت ہو، اگر پورا مہینہ رکھتے ہیں تو نور علی نور، اور اگر پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو عزیز دوستو ایام 20 کے 3 روزے 13 14 15 اسی طریقے سے 9 10 11 رکھیں. یہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 9 اور 10 رکھ لیں. یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو 10 11 رکھ لیں. اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق شریعت نے کہا کہ اس مہینے میں روزے رکھو. روزے رکھو گے، روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے اندر نور پیدا کر دے گا. تو ایک تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو شہر الہجرت بھی کہتے ہیں، اس مہینے کو شہر الشہادت بھی کہتے ہیں، اس مہینے کو شہر العبادت بھی کہتے ہیں. ہجرت کا مہینہ انشاءاللہ آئندہ کہیں گے کہ اس کو ہجرت کا مہینہ کیوں کہتے ہیں. مختصر اس کو بھی سمجھ لیجئے 2 منٹ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال کفار مکہ نے آپ کو بے چین کر دیا. اعلاء کلمت اللہ اور دین کے کام کو آزادی سے کرنے نہیں دیتے تھے، دعوت کے کام کو چلانے نہیں دیتے تھے، ہر وقت ہر موڑ پر رکاوٹ کا سبب بنتے تھے. تو دین کو آزادی کے ساتھ پھیلایا جائے، دین کے احکام پر آزادی سے عمل کیے جائے، دین کے عقائدوں کو اوپن بیان کیا جائے، یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مشکل تر ہو چکا تھا. حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے نبوت کے 13ویں سال آپ کو فرمایا کہ اے محمد اب مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ کی طرف چلے جاؤ. تو جس وقت آپ کو ارشاد ہوا تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. اسی لیے اس کو ہجرت کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اگرچہ ہجرت اس وقت نہیں ہوئی، ہجرت تو ہوئی سفر کے اندر، لیکن نیت جو کی گئی تھی وہ محرم الحرام کے مہینے میں کی گئی تھی. اسی لیے اس مہینے کو ہجرت کا مہینہ بھی کہا جاتا. اور اسی مہینے میں سن ہجری کی بنیاد ڈالی گئی. یہ بھی یہی مہینہ ہجرت کا مہینہ، ہجرت کا سال شروع ہوا تو یہ دور خلافت میں حضرت عمر فاروق ابن خطاب نے ڈالی. جب آپ کا زمانہ آیا، آپ خلافت اپنے زمانے میں چلا رہے تو صحابہ کو جمع کیا کہ ایک تو تاریخ عیسوی آ رہی ہے، انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اور ایک تاریخ ہے اسلامی تاریخ. تو اسلامی سال کی بنیاد ابتدا کون سے مہینے سے کی جائے؟ تو فرمایا اجماع کے طور پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مہینے میں ہجرت کی نیت کی تھی اسی مہینے سے ہم اس کے سال کی آغاز کرتے ہیں. اسی لیے جب سال پورا ہوتا ہے تو محرم سے سن ہجری کا سال بدل جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں سن ہجری 1441 1442. اب یہ سن ہجری 1441 پوری ہوئی اور آج یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. اور عزیزو یہ بھی یاد رکھو اسلامی مہینوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. آج کل ہمارے ذہنوں سے اسلامی مہینے کے نام بھی نکل چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ ہر کام جو کیا جاتا ہے وہ انگلش تاریخ کے ذریعے سے، انگریزی تاریخ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. تو ہماری گھڑی میں بھی انگلش تاریخ، ہمارے موبائل میں بھی انگلش تاریخ، ہمارے کیلنڈر ہوگے تو بھی اسلامی تاریخ نہیں دیکھیں گے بلکہ انگلش تاریخ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ماحول ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا ماحول ہے تو ہم اسی میں رچ جائیں. عزیز دوستو اس کو بھی یاد رکھنا ہے، انگلش تاریخ کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن ساتھ میں یاد رہے کہ اسلامی مہینے کو بھی یاد رکھا جائے، اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھا جائے. اپنے بچوں کو اسلامی مہینے یاد
کرائے جائیں۔ اسکولوں کے اندر آج کل جو یاد کرائے جاتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا یہ نہیں، اس کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ لیکن عزیزو اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مہینے کو یاد رکھا جائے، اسلامی مہینے کو ہم یاد رکھیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہے کہ اسلامی مہینہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔